إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اسی نے ہماری زندگی کی ہر قسم کی خورد و نوش کو انتظام اور انصرام فرمایا ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں سید الانبیاء، سرتاج رسول، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، صاحب حوض کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کی سرخروئی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل شریعت اور دین دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سے دو چھوٹی چھوٹی آیات کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری تقریر کا عنوان یا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تہمت اور الزام لگانے والوں کی سزا۔ تہمت، بہتان جس کو کہا جاتا ہے، اسلام نے ان لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو کیا سزا مقرر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمارے منہ کے اندر زبان دیا ہے تو اس کو قابو سے استعمال کرنا چاہیے، بے قابو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ زبان کے اندر لگام دینا چاہیے، بے لگام اس کو نہیں رکھنا، آوارہ زبان نہیں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے اندر ہر پہلو پر، ہر نقطے پر بڑی سارے دلائل کو رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ ان باتوں کی طرف توجہ دیں
اور کبھی بھی کوئی قسم کی بھی خبر آ جائے اس کے اوپر سرچ کرنا، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، یہ پورے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ذمہ داران کی ضروری ہے، اہل علم والوں کے لیے ضروری ہے کہ سرچ کریں، تحقیق کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیے ہوئے کاموں پر بعد میں شرمندگی کی نوبت آ جائے، شرمندگی کی باعث بنے۔ ایسا کام ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جن کاموں سے خود اپنے اندر بدنامی آ جائے۔ ساتھیو، آج معاشرے کے اندر مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی زبانیں کستے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی تہمت، کبھی بہتان، کسی کے اوپر الزام، کسی کے اوپر تھوپ دینا، یہ عام ہو گیا ہے، بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کے اوپر تھوپ دینا اور اس کو بدنام کر دینا، یہ بڑی اچھی ڈکشنری مل گئی ہے لوگوں کو، اور بالخصوص اہل علم کو، اہل ذمہ داران کو لوگ تھوپ دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا ہے، کرتا پجامے کا مسئلہ نہیں ملتا ہے، وضاقطع کا مسئلہ نہیں ملتا ہے، اور عمل کا مسئلہ نہیں ملتا ہے، نقطہ پوائنٹ کرنے کے واسطے لے دے کر کے ایک بہت بڑی رکاوٹ، وہ کیا ہے؟ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ تھوپ دو، بڑے آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ عوام کل انعام کہا گیا ہے، ارے مولوی صاحب ایسا کر دیے، ارے فلاں ذمہ دار ایسا کر دیے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، معاشرے کے اندر یہ بات یہاں پر فٹ ہوتی ہے کہ چیل اڑی تو کہتے ہیں لوگ بھینس اڑ گئے۔ بھائی چیل کا اڑنا تو یہ ایک مناسب بات ہے، لیکن بھینس کیسے اڑ جاتے؟ تحقیق نہیں، تفتیش نہیں، سرچ نہیں۔ جو تحقیق نہیں کرتا ہے وہ تقلید کرتا ہے کسی کی بات پر، ہاں جی میں ہاں ہاں ملاتے رہنا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی بہت بڑی سزا ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں اس سلسلے میں بڑی عظیم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یرمون المحصنات، کہا وہ لوگ جو کسی پاک دامن محسنہ عورت یا مرد، کوئی بھی مرد کسی عورت پر یا کوئی عورت کسی مرد پر کوئی قسم کی تہمت لگائیں، زنا کا الزام تھوپیں، اور وہ 4 گواہ اگر نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو اسلام کا نظریہ، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کوئی معمول کسی عالم کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، جو کسی محسنہ عورت یا مرد دونوں میں سے کسی پر کوئی بھی شخص اگر یا خصوصی طور پر کوئی مرد کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، کتنے گواہ؟ 4 گواہ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ کہا اللہ رب العالمین، 4 گواہ نہیں لا سکے
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کے اوپر جس نے الزام عائد کیا ہے، پتا ہے آپ کو، کہا اس کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارو اس کو۔ گواہ نہیں پیش کر سکا وہ، گواہ نہیں لا سکا وہ، 80 کوڑے مارو اس کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسری چیز، اس آدمی کی گواہی معاشرے کے اندر کہیں پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی عدالت میں گواہ دے دے، کسی مسجد میں گواہ دے دے، کسی تنظیم کے پاس جا کے گواہی دے دے، اپنا صفائی بیان کر دے، ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کرنا ہے، نہیں ماننا ہے اس کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسری چیز، تیسری مار اس کو بیان فرمایا ہے، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، فاسق۔ بتائیے، تو جو لوگ عام طور پر آج، میرے بھائیو، آج کے دور میں زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی کھانا کھایا، فون میں دیکھ لو آپ، کسی نے کسی کو مارا، آپ دیکھ لو سامنے۔ دنیا کی ہر غلاجتیں یا کچھ اچھی چیزیں اسی میں پائی جاتی ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی الزام، کسی کے اوپر کوئی بہتان، کوئی تہمتیں لگائے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی بات کو پھیلانے سے پہلے تحقیق کرنا اور تفتیش کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے الزام تراشی کرتے، بہتان لگاتے، زنا کی تہمتیں لگاتی ہیں اور وہ گواہ نہیں پیش کر سکے، آج کل دیکھو تقریباً جگہ جگہ پر، قدم قدم پر، کسی بھی مسئلے پر کوئی نہیں ملتا ہے، کسی مرد کو عورت کے ساتھ تھوپ دیا، اور تھوپنے کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں دیگر علماء اور دیگر لوگوں میں کیا حال ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ آسان ہے، کسی مومن مرد کو، کسی محسنہ عورت کو کسی کے ساتھ تھوپ کر کے اس کو بدنام کرنا، اس کی بدنامی کو چرچا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس جرم کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس کی گواہی کبھی مت مانو، وہ جھوٹا ہے۔ تیسری چیز، وہ فاسق ہیں معاشرے کے اندر۔ اب بتائیے رہا کیا؟ جھوٹے ہیں وہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عظیم پیغام دیا ہے، کتنا بہترین پیغام دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حج کیا، آخری حج کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں، اس درمیان میں بڑی عظیم پیغام لوگوں کے درمیان میں دیا ہے، بڑا لمبا خطبہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، نمبر 1 کہ صحابی رسول۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آئیے میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارا منہج دیکھو، کسی نے کہہ دیا، کسی نے کان میں پھونک دیا اور وہ پھونکی ہوئی بات کو آپ اڑانے لگو، میرے بھائیوں، بیلون پھلا کر کے اوپر اڑاتے، اس میں دم کیا ہوتا؟ کوئی دم نہیں، کوئی وزن نہیں اس کے اندر۔ اس لیے پھونکی پھونکی بات پر، پھونکی پھونکائی بات پر کبھی بھی ایسے عمل نہیں کرنا، اور کبھی بھی ان باتوں کے اوپر میرے بھائیوں آگے بڑھ بڑھ کر کے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے آپ سن سکتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا اس حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے لوگوں کے درمیان میں پیغام دیا ہے، کہا لوگو، ان دماءکم واموالکم
وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی طرف آپ نے لوگوں کے رجحان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے خصوصی طور پر کہ لوگوں یاد رکھو، اِنَّ دِمَاءَكُمْ، تمہارے لیے کسی شخص کا خون بہانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وَأَمْوَالَكُمْ، اور کسی کے مال کو ضائع کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وَأَعْرَاضُكُمْ، اور کسی کو تذلیل کرنا، کسی کو ذلت کرنا، کسی کی عزت کو مجروح کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، یہیں تک ختم نہیں کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام علیکم، وہ تمہارے لیے حرام ہے کسی کو خون بہا دیں، آپ مرڈر کر دیں، کسی کو خون بہا دیں، کسی پر گن چلا دیں، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں، کسی کے مال کو آپ چھین لیں، کسی کی عزت کو آپ پامال کر لیں، اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اور اپنی حکومتوں کی وجہ سے، اپنے بڑپن ہونے کی وجہ سے، اپنے مال اور اپنے دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کو، خون کو اور مال کو پامال نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ کے کھوپڑے میں، دماغ میں ایمان ہے، سینے میں تو ایمان گیا میرے بھائیوں سینے کا، اس لیے میں کھوپڑے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کھوپڑے میں ایمان ہے ذرہ برابر، حرام علیکم، وہ تمہارے لیے حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس شہر میں رہ کر کے فرمایا تھا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ آج کا دن حرام ہے تمہارے لیے، وفی شہرکم ھذا، جیسا کہ آج تمہارے لیے شہر حرام ہے، یہاں کے لڑ نہیں سکتے، حدود حرم میں لڑ سکتے ہیں میرے بھائی، ایک جو بھی نہیں مار سکتے آپ نکال کے، چہ جائے کہ آپ وہاں پر لڑیں۔ وفی شہرکم ھذا، جیسا کہ آج یہ شہر تمہارے لیے حرام ہے، وفی بلدکم ھذا، جیسا کہ آج یہ بلد، یہ پورے ولایا تمہارے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے کسی کا خون کرنا حرام ہے تمہارے لیے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا تمہارے لیے حرام ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ میرے بھائیو، یہ کہاں کی دلیل ہے؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کہاں کی قوم ہے؟ یہ کیسی قوم ہے اور کیسی علماء ہیں؟ یہ تو جہلا سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، جہلا سے بدتر ہو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ تبارک و تعالی کا انعام اور اس کی رحمتیں بھلا کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا، ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی انشراح کے ساتھ وہاں جا کے نمازیں پڑھتا، اس کو چھوتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا میری باتوں کو سننے والے تمام بھائیوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر کے بڑے تقوی والا، بڑے انشراح صدر والا بن جاتا ہے۔ تمہارے نزدیک اگر تمہارے بھائی کا احترام نہیں ہے، تمہارے بھائی کی عزت نہیں ہے، تمہارے بھائی کے اندر تقدس نہیں ہے، جو حرم کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم بنایا ہے تمہارے بھائی کی عزت کو، آپ وہاں جا کر کے احرام کے حالت میں بڑے متقی، بڑے پارسا ثابت ہوتے ہیں، اور یہاں پر اپنے بھائیوں کی عزتوں پر چھری چلاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اور اس کی عزت کو مجروح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان چیزوں کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، آج نہیں بڑے ہی صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے ایسے مسئلے درپیش آئیں گے جس کے بارے میں اسی وقت آپ نے بیان فرما دیا ہے کہ جب مسئلے پیش آ جائیں تو کیا کریں۔
مسئلے جب ایسے پیش آ جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ہریرہ جانتے ہو اتدرون ما الغیبہ، غیبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرک اخاک بما اکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ذکر کرنا جو تمہارے ذکر یا تمہارے باتوں سے سامنے والا ناپسند کرتا ہو، اسی کو بولتے ہیں غیبت۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میرے بھائی کے اندر یا اس بھائی میں وہ چیز موجود ہے پھر بھی اگر ہم ذکر کریں تو وہ بھی غیبت ہے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز، وہ صفت موجود نہیں ہے، اگر اس میں وہ صفت موجود نہیں ہے جس کے بارے میں آپ چرچا کرتے ہو، جس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی یونٹیاں، بڑی بڑی تنظیمیں قائم ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد بہتہ، اگر اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے تو وہی بہتان ہے، وہ بہتان ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسی بات کو آپ دوسروں تک، دنیا والوں میں، بھائیوں میں، گاؤں گاؤں آپ اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غیبت ہے، اگرچہ اس کے اندر وہ خامی موجود ہو لیکن پھر بھی وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز تو وہ بہتان ہے۔ میرے بھائیوں، بہتان ایک عظیم گناہ ہے، بہتان ایک عظیم گناہ ہے، اس لیے بہتان تراشی سے بچنا چاہیے۔ ایسے بہتان لگانے والے، ایسے الزام لگانے والے عند اللہ اور عند الناس وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ مسلمان کا کام، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور منافقوں کا اور دشمنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کو فساد کر دینا، لڑائی کروا دینا، یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے، منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ 4 قسم کے علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پوائنٹ کی بات ہے اس لیے میں یہ پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک علم ہوتا ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے 4 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رضا الہی کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی بات بھی بولتے ہیں نا، کہیں سے کوئی بات بول دیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بھائی بول دیا میں نے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کے لیے نہیں، دلوں کو خوش کرنے کے واسطے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے۔ نمبر 2، ریاکاری کے لیے۔ کیا؟ ریاکاری کے لیے، بس یہ کر لو، لوگوں میں دیکھ جائے، ٹیپ ٹاپ میں دیکھ جائے، فٹ فاٹ میں دیکھ جائے، ادھر سے فلاں، ادھر سے فلاں، ادھر سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، میرے بھائی وہ ریاکاری کے لیے۔ نمبر 3، دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے واسطے، دنیا کے مال و متاع کمانے کے واسطے۔ چوتھا آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے مال حاصل کرنے کے واسطے۔ تیسرا آدمی اور چوتھا آدمی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں میں لوگوں میں آپس میں کیا ہے، لڑانے کے واسطے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو میرا پوائنٹ چوتھے نمبر والی بات کے اوپر ہے۔ چوتھے نمبر والی بات کے اوپر آج کچھ ایسے جبہ اور کبہ پہن کر کے، اللہ کی قسم ہے،
لوگوں کے سامنے ایسے ایسے گیٹ اپ اور اتنا سیٹ اپ کے ساتھ آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتہ ٹپک پڑا ہے یہ، لیکن جب اس کے اندر کے پورا بایو ڈیٹا اوپن کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ میرے بھائیو نفاق کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں اور مومنوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کر کے اور اس کے پارا پارا کر دے، اس کی یونٹی کو، اس کی اتحاد کو اور اس کی یکتا کو پارا پارا کر دے۔ ایسے لوگوں کو پرکھنے اور ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں گے آپ ہر مجلس میں اور تقریباً ہر حلقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، منافقین کے زمرے کو آپ نے بیان کیا ہے۔ منافقین کی کئی ساری صفتیں اور کئی ساری علامتیں ہوا کرتی ہیں میرے بھائیوں۔ وعدہ کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائیں گی خیانت کریں گے۔ وہ امانت اگر رکھیں بس چند سالوں میں، چند مہینوں میں ختم، اس کی امانت ختم، کھا پی کے ہجم کر دیا۔ اور آج کل کے دور میں اگر کچھ ہے تو سب اپنے نام پر گبن کر دیا۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی کوئی بات چیت ہوگی، آپس میں بات چیت ہونے لگی، فائٹنگ کے اوپر آ گئے۔ کس پر؟ فائٹنگ کے اوپر آ گئے۔ اور اسی فائٹنگ نے آج ہندوستان کے تقریباً موحدین اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو میرے بھائیو اس کے پیشانی کے اوپر ایک قاری ضرب لگا کر کے چھوڑ دیا، قاری ضرب لگا کر کے چھوڑ دیا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کسی مجلس میں کوئی بھی آدمی ہو، علماء کے بیچ میں، عوام کے بیچ میں، مسجدوں کے اندر یا کسی بھی تنظیم میں، اگر وہ بات کرتے کرتے، آپس میں گفتگو کرتے کرتے اگر وہ لڑ جاتے ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، تو یاد رکھو وہ ایک منافقین میں سے ایک نمبر کا منافق ہے جو لڑ رہا ہے میرے بھائی، عہدوں کے لیے مر رہا ہے، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے لڑ رہا ہے، شان بتا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ منافقین کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے ان علامتوں سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم عظیم پیغام دیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کر سکتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کر سکتا ہے۔ لیس المؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو کسی مسلمان کسی مومن کی تحقیر کرتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی کیا کرتا ہے؟ کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی عزت کو، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو پردے میں رکھا ہے، تو ہمارا اور آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس پردے کو، اس چادر کو کھینچ کر کے اور روڈ پر لایا جائے، تماشائی بنایا جائے۔ ولا یخذلہ، اس کو رسوا مت کرو، رسوا نہیں کرنا۔ ولا یحقرہ، اور اس کی حقیر مت کرو، اس کو حقیر مت کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان، تمام مسلمانوں پر، کسی بھی مسلمان پر، تمام مسلمانوں کو کسی بھی مسلمان پر یہ بات حرام کر دیا گیا ہے کہ دمہ ومالہ وعرضہ، کہ اس کے خون کرو، اس کے مال کو بھی ستیہ ناش کرو، اس کی عزت کو پارا پارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسے تنبیہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علماء کے جماعت کے اندر اور ہمارے بڑی بڑی تنظیموں کے اندر یہ بات عام سی پائی جاتی ہے۔ کہیں پر دیکھو
کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، سالوں سے اب کیس چلتا ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آدمی ہو، دیکھو کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے ہیں، اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ فلاں عورت سے وہ ہنستا ہے، فلاں عورت سے بات کرتا ہے، فلاں سے بات کرتا ہے، وہ پورے دنیا کے اندر جا کے بات کرے گا، اس کے اوپر کوئی ریمارک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر دینی مسئلے کے اوپر بھی اگر کسی عورت سے بات چیت ہو جائے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ نے کسی کے اوپر ایسے الزام لگائے ہیں اور تمہارے اندر 4 گواہ لانے کی ہمت نہیں ہے تو اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا حکم تھوپا ہے، کتنا بڑا حکم لگایا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑا سمجھتے ہیں؟ 80 کوڑے لگنے کے بعد پھر اس کو زندہ دونوں پیروں پر رہنا نہیں ہے، مر جائے گا وہ آدمی۔ تو سوچو، آپ اگر کسی پر آپ الزام لگاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی پر بھی الزام لگاتے ہو، اور اگر آپ چشم دید گواہ نہیں لاتے ہو تو بہت بڑا جرم ہے۔ گواہ کیسے لانے کے لیے کہا گیا پتا آپ کو؟ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان کی رمق باقی ہے تو آج کے بعد اس کو الزام اور بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہو تو کیسا گواہ لانا چاہیے پتا آپ کو؟ جیسے کہ ایک سرما دانی سے آدمی سرما آنکھ میں لگاتا ہے، سرما آنکھ میں لگاتا ہے، اس طریقے سے تمہیں چشم دید اپنے آنکھوں کے سامنے جیسے سرما آپ لگاتے اپنی آنکھ میں، ویسے گواہ لاؤ۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہ لانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ گواہ نہیں پیش کر سکتے تو تمہارے کو 80 کوڑے لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی مولوی نے نہیں۔ سورہ نور اٹھا کر کے دیکھو، قرآن پڑھنا آتا ہے، 4 اور 5 نمبر کی آیت اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنگال کے رکھا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے، آپ اگر کسی کے اوپر زنا کی تہمت اور الزام لگاتے ہو تو کہا گیا ہے جیسے کوئی آدمی کنویں سے پانی اٹھانے کے لیے بکٹ ڈالتا ہے، کنویں میں پانی اٹھانے کے لیے بکٹ ڈالتا ہے، بالٹی ڈول کو، اسی طریقے سے انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے تب جا کر کے، دیکھنے کے بعد گواہ پیش کرے، چشم دید۔ اگر نہیں لا سکتے اور آپ اپنی باتوں میں سچا نہیں ہیں تو آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یاد رکھنا، آپ کی گواہی معاشرے میں قبول نہیں، آپ جو ہے فاسق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، آدمی اگر توبہ کر لے، تابو واصلحوا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچ لو صحیح کہ ہم اور آپ دن رات میں کتنے سچ بات بولتے ہیں اور کتنے لوگوں پر دن رات الزام بہتان تراشی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان دیا ہے، لا يدخل الجنت نمام، ایسے لوگ جو دن رات ڈگر ڈگر، نگر نگر، معاشرے میں، مسجد میں، یہاں وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے اور لوگوں کے کان میں پھونکتے ہیں، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، ایسے لوگ کبھی بھی جو باتوں کو ملا ملا کر کے پیش کرتا ہے۔ قطات کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ بات اصل میں کچھ اور ہے، بات کہیں کا ہے، بات کسی اور سیکشن کا ہے، کسی اور مجلس کا ہے، ان باتوں میں مسالہ ملایا۔ کیا ملایا؟ مسالہ ملایا، گرم کیا، گرم کرنے کے بعد لوگوں میں پھونکا ایسے باتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، لا يدخل الجنت قطات۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے الفاظ کبھی کبھی لوگوں کو بڑی مرچی لگتی، اسی لیے دل میں اترنا چاہیے۔ لا يدخل الجنت قطات، جو مسالے ملا ملا کر کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مساجد کے لیے، مساجد کے ذمہ داران کے لیے یا مولویوں کے لیے، علماء کے لیے جو ملا ملا کر کے مسالے لگاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میری بات تو ہے نہیں جو آپ کو غصہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ
ایسے لوگوں کے بارے میں کہا حمازم مشائن بنمیم، تہمتیں لگانے والے، ولا تلمزوا انفسکم، اور ایسے جی حجریہ مت کرو اور مسالے مت ملاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کسی بعض کی غیبتیں مت کرو۔ کیوں فضول میں اپنی زبان کو خراب کرتے ہو؟ کیوں فضول میں اپنی زبان کو تم جو الزام تراشی میں ملوث کرتے ہو؟ آئیے میں ایک حدیث بتا دوں، ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، لوگوں کی بیویاں آج بڑی میٹھی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آئیے میں بتا دیتا ہوں، کوئی بھی بات بولے، رات میں کان میں پھونک دیے، ایک بار پھونکے، دو بار پھونکے، پھونکتے پھونکتے اس بات کو صحیح تسلیم کروا لیتے ہیں۔ اب مرد ہوتا ہے بیچارہ، کیا اچھا ہمارے بیٹے کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، پھونکتے پھونکتے وہ پھونک، اللہ اکبر، وہ پھونک بڑا جنجر ہو جاتے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ لوگ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی بھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی پھونک مارنے کی کوشش کی۔ نبی کی بیوی، سوچئے ہماری اور آپ کی بیویاں کیسی؟ نبی کی بیوی سب سے پیاری، لاڈلی اور دلاری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ نبی کے کان میں پھونک مارنے کی کوشش کی۔ اور کیسی پھونک؟ چوری کی نہیں، زنا کی نہیں، تہمت کی نہیں، ایک معمولی پھونک مارے تھے۔ اس لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں؟ وہ چھوٹی قد کی تھی، تو جس کو ہم اپنے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، یا تو گڈی یا تو گڈا بولتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اے اللہ کے نبی، وہ پست قد والی، یعنی ایک قسم کی ایک الفاظ میں ایسے ہیں جو ایک تحقیر کی نظر میں، یا ایک الفاظ ایسے ہیں جو ان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لقد قلت کلمۃ، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر، اللہ اکبر، کہا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم تم نے ایک ایسی بات کہی میرے سامنے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی سب کا سب کھارا ہو جائے گا، سمندر کا پانی کھارا ہو جائے گا، اس کا مزہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم اور آپ ہیں، دیکھو بیوی کی بات سن کر کے اچھل پڑتا ہے، کوئی آدمی بھائی کی بات سن کر کے اچھل پڑتا ہے، کسی کی بات سن کر کے اچھل پڑتا ہے۔ نبی کی بیوی آپ کے پاس ہیں، وہاں پر تیسرا کوئی بھی شخص نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا کیا ہے، اگر اس جملے کو پانی کے، سمندر کے پانی میں، معمول پانی نہیں، سمندر میں کیا ایک دو لوٹے پانی ہوتے ہیں؟ کیا 1000 لیٹر کا ہوتا ہے پانی وہاں پر؟ بے اتھاہ پانی، اس پانی کے بارے میں کہا ہے بماء البحر، اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تمہارا جملہ، تمہارے شبد کو، تو پورے سمندر کا پانی کیا ہو جائے گا؟ کھارا ہو جائے گا، بد مزہ ہو جائے گا، ذائقہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کی بات سن کر کے ایکشن لینا نہیں، بلکہ الرٹ ہونا چاہیے، تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے اوپر تھوپ دو، الزام اور بہتان لگا دو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا ایسے کام کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ملا کے بات کرنے والے، ان کو 80 کوڑے لگانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی کبھی مانی نہیں جائے گی، اور ویسے لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی یاد رکھو کسی کے اوپر الزام، بہتان اور اس طریقے سے تہمتیں لگانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین، اس کی وصول کو ملحوظ خاطر رکھ لینا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے
عرض کر دی ہیں تاکہ آدمی کوئی بھی چیز ہو، چاہے سوشل میڈیا کے طور پر ہو یا اسی طریقے سے یوٹیوب میں دیکھ کر کے کسی بھی آدمی کے بارے میں ایکشن لینے کے بجائے اور اس کو فارورڈ کرنے کے بجائے ان باتوں کے اوپر قرآن اور سنت کے روشنی میں تحقیق کرو، اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں بھلا ہے اور اسی میں خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، بھائیوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو سیدھا دین کی پیروی، صراط مستقیم پر ہر ہمیشہ گامزن ہونے اور اس پر چلنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہر قضیے کو، ہر فیصلے کو منصفانہ روشنی میں اس کو ہم اور آپ دنیا والوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور پورے سامعین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو سنی سنائی بات پر، گھڑی گھڑائی بات کے اوپر اللہ رب العالمین بچنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔